बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। हुकूमत के लिए किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से खैर की खबरें नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट से हर आने वाली खबर हुकूमत के लिए परेशान कुन है। देखें, हुकूमत अंदाज़ा तो ये लगाई बैठी थी और हुकूमत की कोशिश तो ये थी कि किसी तरह से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, लेकिन वो दोनों तो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। वो दोनों याहिया अफरीदी के साथ खड़े हैं, याहिया अफरीदी साहब उनके साथ खड़े हैं। और हुकूमत जो कि पहले उस आलमी से परेशान थी जो फुल कोर्ट मीटिंग से आया, लेकिन उसके बाद जो तफसीलात हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त लाए सामने, उसने हुकूमत को उससे ज़्यादा परेशानी का शिकार कर दिया है जो वो आलामिया पढ़ने के बाद हुए थे। देखें, मामला है इडहाक जजेस का। इडहाक जजेस आपको पता ही है कि काजी फाइज ईसा लाए थे। काजी फाइज ईसा 4 इडहाक जजेस को लाना चाहते थे, 2 को लाए थे। और ये भी याद रखें कि इन दोनों के आने पर मुनीब अख्तर साहब ने तो दोनों इडहाक जजेस की मुखालफत की थी, लेकिन जो मज़हर आलम मियां खेल साहब हैं, इनकी 3 जजेस ने मुखालफत की थी। मुनीब अख्तर साहब ने, याहिया अफरीदी साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने। इन 3 जजेस ने जो है वो मुखालफत की थी। इन 3 ने इसलिए मुखालफत की थी यानी क्योंकि ये जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और मंसूर साहब, मुनीब साहब, याहिया साहब, इन्होंने इसलिए मुखालफत की थी कि मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इडहाक जज नहीं बनना चाहते। और उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, तो इसलिए सोशल मीडिया की तनकीद के बाद वो इडहाक जज नहीं लगना चाहते। लेकिन काजी साहब ने ये कहा कि आप उनकी मंजूरी दे दें, मैं दोबारा उनसे बात कर लूँगा। तो जजेस ने कहा कि जब एक जज खुद रिफ्यूज़ कर चुका है तो उसको आप क्यों लगा रहे हैं। और फिर एक जज जो कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया का इतना दबाव ले रहा हूँ कि मैं मतलब नहीं बनना चाहता, तो वो जब जज बन जाएगा तो फिर वो कैसे कोई प्रेशर ले सकता है। लेकिन काजी साहब ने उस वक्त लगाया क्योंकि काजी साहब और नून लीग जो हैं वो इसलिए इन दोनों को लगाना चाहते थे। एक तो मियाँ साहब बहुत बताया जाता है कि मियाँ साहब बहुत राज़ी हैं इन दोनों से, सरदार तारिक मसूद साहब से, जिस तरह के इन्होंने फ़ैसले दिए। और ख़ास तौर पे सरदार तारिक मसूद साहब ने जब आइन की किताब फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ ले जाएंगे। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने डिलीवर किया था मिलिट्री कोर्ट्स केस में, इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने मुअत्तल किया था एजाज़ुल हसन साहब का फ़ैसला। और जो फ़ैसला उन्होंने मुअत्तल किया था वो याहिया अफरीदी साहब भी उस फैसले का हिस्सा थे, मिलिट्री कोर्ट्स वाला 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला। फिर याहिया अफरीदी साहब, ये जो सरदार तारिक मसूद साहब है, वो जज हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया था, जिस फ़ैसले में उन्होंने रोका था कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और फिर 10 तक गिरफ्तारियाँ, 12 तक जो गिरफ्तारियाँ कर रहे थे। एक केस से एक बंदा बाहर आता था, दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते थे। तो उस फ़ैसले को भी इन्होंने मुअत्तल किया था सरदार तारिक मसूद साहब ने। उसके अलावा बहुत सी खिदमात हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले में, उनको निकालने में इनका किरदार था और इनके इस तरह की बेतहाशा इनकी खिदमात हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब और खैर ये मज़हर आलम मियां खेल साहब 2 बन गए इडहाक जज। काजी साहब का ये था कि इन दोनों जजेस को काजी साहब जो है वो अहम केसेस में बिठाएंगे, लेकिन हुआ ये था कि मुनीब अख्तर साहब ने इन दोनों जजेस को महदूद कर दिया कि जो काजी साहब ने अपने उसमें लेटर में जो चार्जशीट थी मुनीब अख्तर साहब पर, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 1100 केसेस तक इनको महदूद कर दिए गए इन 2 जजेस को। यानी उसमें मुनीब अख्तर साहब ने इस बात को मतलब यकीनी बनाया था कि ये 2 जज जो हैं ये सिर्फ जो ऐसे केसेस जहाँ पे कोई जेल में है, किसी की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील है, कोई ऐसी जिनको जल्दी डिसाइड होना चाहिए, सिर्फ वो सुनेंगे। ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ और इस तरह के केसेस जो है ये दोनों जज नहीं सुनेंगे। तो इस पर भी काजी साहब ने बड़ा एतराज़ किया था। खैर कैसे टाइम गुजरता गया। अब जब काजी साहब चले गए तो पहले तो हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ने जो एक बड़ी हैरानकुन एक चीज़ बताई है, उन्होंने किसी के ब्लॉग में बता रहे थे इंटरव्यू देते हुए कि जब तकरीब अहल बरदारी की बात हो रही थी तो इन दोनों इडहाक जजेस ने अपने स्टाफ से पूछा कि हमें भी दावत आई है कि याहिया अफरीदी साहब की तकरीबी अहल बरदारी के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई है। इन्होंने कहा दोबारा चेक करें कि हमें आई है या नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई है। फिर इन्होंने कहा देखें कि हमें रिटायर्ड जजेस के साथ बिठाया जाएगा या जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी लाइन में फ्रंट पे बिठाया जाएगा या हमें पिछली सीटों पे बिठाया जाएगा। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, आपको फ्रंट रो में बिठाया जाएगा हाजिर सर्विस जजेस में। तब जाकर ये गए। अब उससे अगली कहानी हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब ने बताई है। अगली कहानी उन्होंने ये बताई है इमरान वसीम साहब ने कि फुल कोर्ट मीटिंग का एजेंडा इनको भी भेजा गया। उसके बाद ये उस जगह आकर इंतज़ार करते रह गए जहाँ पे जजेस आके, और एक तरह से आप समझ लीजिए वेटिंग रूम, जहाँ पे जजेस वेट करते हैं मीटिंग में जाने से पहले,
وہاں پہ یہ انتظار کرتے رہ گئے اور ان کو فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو فل کورٹ میٹنگ میں نہیں بلایا گیا۔ یہ کہنا ہے عمران وسیم صاحب کو، اور عمران وسیم صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ دونوں ججز جو ہیں وہ دل برداشتہ ہیں، یہ ہرٹ ہیں، اور اگر تو جیسے عمران وسیم صاحب نے بتایا ہے کہ یہ دل برداشتہ ہیں، ہرٹ ہیں، تو پھر یہ کنفرم ہے کہ اگر ظاہر ہے کسی میں بھی عزت نفس اگر تھوڑی سی بھی ہو، آپ اپنے آپ کو رکھ لیجئے اس جگہ کے اوپر، میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، اگر مطلب اس طرح سے ہمارے ساتھ کیا جائے کہ ہمیں بلا کے ہم کہیں ویٹ کرتے رہ جائیں اور ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو اندر کسی جگہ بلا لیا جائے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں، تو عزت نفس اگر تھوڑی سی بھی ہمارے اندر ہوگی تو ہم کہیں گے جی سوری ہم نے یہ کام نہیں کرنا، جب پہلے اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک اڈھاک جج جو ہے وہ 45 سے 50 لاکھ میں پاکستانی قوم کو پڑھ رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ میاں صاحب کی خصوصی انسٹرکشنز ہیں کہ ان 2 اڈھاک ججز کو جتنی مراد دے سکتے ہیں دیں، حاضر سروس ججز کی بھی تنخواہ دیں اور ریٹائرڈ ججز کی پینشن اور مراد وہ بھی دیں۔ تو اب ان 2 ججز کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ججز جو ہیں اب بڑا مشکل ہے کہ یہ کنٹینیو کریں اور یہ ریزائن کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو مطلب ایک تو یہ ظاہر ہے دوبارہ بھرتی ہوئے ہیں، دوبارہ ان کو نوکری پہ رکھا گیا ہے، میرے سے میری رسائی ہوتی ججز تک، اگر میری ان سے دعا سلام ہوتی تو میں ضرور اپنا فیڈ بیک ان کو دیتا، میں ضرور ان کو میسج کرتا کہ سر آپ کو کسی صورت آج یعنی 29 اکتوبر کو اوپن کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر تو یہ ججز آئے تھے واقعی اس میں آئے تھے کہ انہوں نے آ کے اور کوئی عوام کے لیے فیصلے کرنے تھے اور گڈ فیتھ میں آئے تھے، تو گڈ فیتھ میں آئے تھے، لیکن ان کی جب ضرورت نہیں ہے یحییٰ افریدی صاحب کو، تو کیوں رہیں سپریم کورٹ میں؟ چلا لیں یحییٰ افریدی صاحب اپنی سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کنٹینیو کریں؟ لیکن اگر یہ آئے ہیں نوکری کے لیے، اگر یہ صرف ملازمت کے لیے آئے ہیں، صرف یہ تنخواہ پاڑنے کے لیے آئے ہیں، صرف مال بنانے کے لیے آئے ہیں، صرف پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ ضرور آج بیٹھیں گے اوپن کورٹ میں، یہ آئیں گے۔ اور دیکھیں وہ کسے کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ یحییٰ افریدی صاحب ان کے ساتھ کیا کریں؟ مطلب اب دھکے دے کے تو نکالا نہیں جا سکتا، ایک عقل مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم آپ کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی بار ہم سب سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹس میں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اوپر جو ایلیٹ فیملیز ہیں وہ خود بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جو سٹاف ہوتا ہے ان کو مطلب الگ بٹھا کے اور ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اور ہم سب تنقید کرتے ہیں کہ یار مطلب وہ آخر وہ بھی انسان ہے، تو کیا ہو جائے گا اگر آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ رویہ جو ہے کہ آپ نے ان کو بلانا تک گوارا نہیں کیا، آپ نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھیں، تو میرا خیال ہے اب ان کا بنتا یہی ہے کہ ان دونوں کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی ان کو قاضی فائز سے لائے تھے اور قاضی فائز ہرگز 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 ان کو اس لیے نہیں لائے تھے کہ کوئی جیل پٹیشنز یا جو فوجداری مقدمات ہیں ان کو ان کے ڈسپوزل کیا جائے، وہ ان کو لائے تھے اس لیے کہ قاضی صاحب 12 جولائی کو کیونکہ وہ اقلیت میں آ گئے تھے، اب ان کو ججز چاہیے تھے تاکہ وہ اپنی اکثریت بنا سکیں، اس لیے وہ 4 اڈھاق جج لانا چاہتے تھے، جن میں سے 2 نے تو شروع میں ریفیوز کر دیا تھا۔ تو اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کہاں پہ استعمال کیا، یہ کہاں پہ کام آئے مظہر عالم میاں خیل صاحب؟ مظہر عالم میاں خیل صاحب قاضی صاحب کے کام آئے یہ اس میں 63 والے کیس میں۔ کیوں؟ منیب اختر صاحب کو انہوں نے نکالا، منیب اختر صاحب کے بعد جو بینچ بنایا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ امین الدین خان صاحب تھے، جمال خان منتخیل صاحب تھے، نعیم اختر افغان صاحب تھے اور 5ویں جج مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے۔ قاضی صاحب کو اپنے بعد یہ 4 جج ہی ان کے ساتھ تھے جن کو انہوں نے بٹھایا، اور اس طرح سے انہوں نے مظہر عالم میاں خیل صاحب کو وہاں بٹھا کے 63 والا فیصلہ کروایا، اور وہ 63 والا فیصلہ تھا، اسی کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح سے اگر آپ پول کاؤنٹ کریں تو نون لیگ کے 3 ووٹ کم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ 1 ووٹ ہو گیا قاضی صاحب کا کم، اب یہ تو ریزائن نہ بھی کریں تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ کنسٹیٹیوشنل کیسز میں نہیں بیٹھیں گے، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ یہ عام کیسز میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں نون لیگ جو پلان کیے بیٹھی تھی کہ وہ 5 رکنی بنائیں گے، 6 رکنی بنائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس میں امین الدین خان صاحب، جمال خان مندخیل صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، سردار طارق مسعود صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب، یہ 6 ان کا پلان تھا کہ یہ 6 پہ مشتمل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے، لیکن اب یہ 2 تو مائنس ہو گئے، یہ 2 مائنس ہو گئے، اب پیچھے بچ گئے ہیں امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب، نعیم اختر افغان صاحب،
اور میرا نہیں خیال کہ مسرت ہلالی صاحب اب جو ہے وہ اس طرح سے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ، ایک کنٹروورشل کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنیں گی. مشکل لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ تاثر. اب دیکھیں نا، نون لیگ جن ججز کا انتخاب کرے گی تو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کا انتخاب کیوں ہو رہا ہے. اب وہ کون کون سے ججز ہوں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیونکہ اسپیکر نے نام جو ہے وہ مانگ لیے ہیں. جو جوڈیشل کمیشن کے لیے نام انہوں نے دینے ہیں وہ نام انہوں نے مانگ لیے ہیں. تو حکومت کے اوور آل 3 ووٹ کم ہو گئے ہیں اوپن کورٹ سے، یعنی یہ 2 یہ اور ایک قاضی فائزی سے چلا گیا. تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے نون لیگ کے لیے. 18 رکنی اس وقت ہے سپریم کورٹ، کیونکہ ایک قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ 19 ججز تھے، اور کیونکہ 17 جو پہلے چیف جسٹس اور 16 سپریم کورٹ کے ججز، یعنی 17 اور 2 یہ ڈھاک 19 قاضی صاحب مائنس کریں 18 میں سے آپ دیکھ لیں کہ 8 تو ہو گئے وہ ججز جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا تھا. اس کے علاوہ ملک شہزاد احمد خان صاحب، اس کے علاوہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے آزادانہ فیصلے دیے، اور یحییٰ افریدی صاحب مطلب وہ ان کا 8 کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی حکومت کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا. تو اس طرح سے یہ ہو گئے 11. تو باقی اب شاید بلال حسن صاحب کا ابھی تک نہیں کسی کیس میں کنفرم ہوا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. تو یہ 12 ہو گئے، باقی یہی بچ جاتے ہیں پیچھے. یعنی 3 تو مین ہیں جو قاضی فائزہ صاحب کے دوست ہیں، جو جمال خان دخیل صاحب، مومن الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب. اب چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا، لیکن کافی چانسز ہیں کہ یا تو یہ دونوں ججز خود ریزائن کر دیں گے، یا یہ ہے کہ ان دونوں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ان دونوں ججز جو ہیں ان کی کوئی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ منگوائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنے فیصلے کیے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، یحییٰ افریدی صاحب نے 30 کیسز لگائے ہیں تمام بینچز کے سامنے. 1000 کیسز ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 63A والا انہوں نے بینچ بنایا تھا، اس پہ جو منیب اختر صاحب کے اعتراضات تھے، اس میں منیب اختر صاحب نے آرٹیکل 182 یا 181 یا 182 کا حوالہ دیا تھا کہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ یہ جو جسٹس مظہر احمد میخیل ہیں ان کو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں بنایا جا سکتا. تو بہرحال یہ ہے انٹرسٹنگ صورتحال، لیکن ویسے تو آپ کے لیے میرے لیے انٹرسٹنگ ہے، لیکن نون لیگ کے لیے بہت پریشان کن یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ دونوں ریزائن کر جاتے ہیں، تو ریزائن نہ بھی کریں تو آپ مین کیسز میں نہیں بیٹھ سکتے. اور تو اس طرح سے ان 2 اور ایک قاضی فائز حصہ 3 کے ووٹ نون لیگ کے سپریم کورٹ میں کم ہو گئے ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. بالکل نہیں. لگتا ہے فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ جب دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے. فیصلہ جو ہے بالآخر سڑکوں پہ ہوگا. یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر. اگر یہاں 8-10 ہزار آتے ہیں تو 2000 کو تو گرفتار کریں گے، باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے. پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بالآخر کہ وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے. دیکھیں میں کال دے سکتا ہوں، مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے. کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا. یہ اب آپ کا فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے. جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے. یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر MP لے آئے. وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں. ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے، جو ظلم سہا ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں. لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا، کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی علیمہ خانم صاحبہ کی عمران خان سے. بہت زیادہ تشویشناک صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، باہر نہیں جانے دیتے، کال کوٹڑی ہے، سیل بہت چھوٹا کر دیا ہے، بجلی بند کر دیتے ہیں. بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائے ہیں، اور ان کی الٹیوں کا بھی بتایا کہ ان کو کھانا میں یہ سب بات میں بتا چکا ہوں پہلے. دیکھیں جب 3 اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے 5 دن تک بجلی بند رہی، یعنی کہ 5-6 بجے کے بعد گپ اندھیرا ان کے سیل میں ہو جاتا تھا. ان کا سیل یہی 8x8 کا ہے. ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 10 دن تک. 10 دنوں کے بعد اگلے جو 2 ہفتے تھے 1.5 گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا. جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی 12 گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں یا جو جیل کے اندر ایک میدان ہے. تو ان کے اوپر سختی کی گئی، اس نوعیت کی سختی کی گئی جو ہر
टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है ये उसके ज़ुमरे में आता है। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो साबित कदम है। उनको बिल्कुल चंद दिन खुराक ऐसी मिली कि उनको उल्टियाँ हुई, लेकिन अब खुराक मुनासिब है। और कल उन्होंने हमें ये बताया कि उनको एक्सरसाइज साइकिल भी अब दे दी गई है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर निकल सकते हैं, कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। तो कुछ हालात उनके बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस हालत में उनको रखा गया ये यकीनन एक हमला था उनकी ज़ात पर, ये एक हमला था उनके एहतराम आदमियत पर। बुशरा बीबी से मेरी 2 दिन कबल पेशावर में मुलाकात हुई। उन्हें जिस जगह रखा गया वहाँ ओपन सीवर था जिसमें से चूहे निकलते थे। वो कहती हैं कि मैं जब जा नमाज पे बैठती थी नमाज के लिए तो चूहे मेरे इर्द गिर्द दौड़ते थे, रात को छत से चूहे नीचे गिरते थे बिस्तर के ऊपर या जो भी चटाई उनको दी गई थी। तो ये ऐसी सूरत देख ली है इन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद ये साबित कदम है। खान साहब ने कल बाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं हार मानने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मेरे साथ जो भी हो जाए, खा फौजी अदालतें हों खा कुछ और हो, मैं अवाम की जंग लड़ता रहूँगा, आज़ादी की जंग लड़ता रहूँगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो थी उसके अंदर जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई किरदार अदा किया है। आपके पास कोई ऐसी खबर नहीं? मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। अच्छा सर, एक फवाद टीम के मेंबर के साथ कल इमरान खान ने आपके बकायदा जो देखिए ये बात हो गई है, गैर अहम बात है, वो भी गिले शिकवे अब आपके। देखिए ये एक तंजीम में नज़म की बात है, मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। इस तमाम अमल में हमारा मकसद नस्बुल-ऐन सिर्फ एक है, बड़ा नस्बुल-ऐन पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। ये दोनों चीज़ें मशरू